إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ یہ سورۃ القصص کی 76 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا۔ پھر وہ ان بنو اسرائیل پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے سے طاقت والے لوگوں کی ایک جماعت تھک جاتی تھی۔ جب اس قارون کو اس کی قوم نے کہا مال پر اترا مت، یقیناً اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ قارون کا قصہ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ بتلانا یہ ہے کہ دنیا کا مال سامان دولت انسان کتنا بھی جمع کر لے وے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی چیز اس کو کام نہیں آتی، مال سامان برباد ہو جاتا ہے۔ مختصر قصہ سن لو۔ کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیملی میں سے تھا، آپ کے کٹمب کا ممبر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کوئی کہتا ہے کہ چاچا تھا، لیکن زیادہ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ فرعون کے دربار میں رہتا تھا، فرعون کی چمچا گیری کرتا تھا۔ بنو اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اور ظالم لوگوں کی عادت ایسی ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لیے اس قوم کے ہی لوگوں کو استعمال کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ قارون بنو اسرائیل کا آدمی تھا، لیکن فرعون کے حکم پر بنو اسرائیل پر ظلم اور زیادتیاں کرتا تھا۔ چونکہ یہ فرعون کا خاص آدمی تھا، اسی لیے فرعون کے پاس سے اس نے بہت دولت کمائی۔ فرعون اس کو مال دیتا تھا، دولت دیتا تھا، دنیاوی عہدہ دیا تھا، لیکن فرعون جب ڈوب گیا تو مال آنا بند ہو گیا، قارون کی لیڈرشپ ختم ہو گئی، اس کو موسیٰ علیہ السلام پر حسد ہونے لگا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غصے میں رہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دل میں اس کو چبھن ہونے لگی، لیکن ظاہر میں یہ ایمان والا تھا، تورات پڑھتا تھا، علم حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ تورات کا یہ حافظ تھا، اور جن 70 آدمیوں کو 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر لے گئے تھے، ان میں بھی ایک آدمی تھا، لیکن اس کو دنیا کی عزت کی لالچ لگ گئی، تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا. اس کا دل صاف نہیں تھا، گندا اور میلا تھا. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عزت ملی تو یہ جھلتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ میں بھی موسیٰ کے چچا کا لڑکا ہوں. یہ کیا کہ موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے نبی بنایا، سردار بنایا، اور مجھے کوئی عہدہ نہیں ملا. پھر لوگوں کو یوں کہتا تھا کہ چاہے مجھے نبوت نہیں ملی، پیغمبری نہیں ملی، اللہ نے مجھے پیغمبر نہیں بنایا، لیکن میرے پاس مال تو بہت ہے، دولت تو بہت ہے، خزانے تو بہت ہے. اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم سنایا کہ اے لوگو، تم مال میں سے زکوٰۃ نکالو. تو اس پر قارون لوگوں کو کہنے لگا کہ اب تک تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا حکم سناتے تھے وہ ہم سن لیتے تھے، لیکن اب تو ہمارے مال کے اوپر بھی موسیٰ علیہ السلام قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگ اس کے ساتھ دینے والے ہو گئے. تو ایک مرتبہ قارون نے کسی عورت کو بہکایا، تیار کر لیا کہ مجمع میں آ کر لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی بات بیان کرنا. پہلے پوچھنا کہ زنا کرنے کی سزا کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانا. اس عورت نے پیسے کی لالچ کے اندر ایک مجمع میں آ کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے مبارک نام کی قسم دی، اللہ کے غصے سے ڈرایا، تو وہ عورت ڈر گئی اور صاف کہنے لگی قارون نے مجھے سکھلایا تھا کہ میں آپ کے اوپر تہمت لگاؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو پھر وہ قارون کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. گھر، خزانہ، دولت سب زمین کے اندر دسا دیا گیا. یاد رکھو، جو اللہ کے نبی کو ستاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. حالانکہ یہ بڑا عالم تھا، تورات کو بہترین پڑھتا تھا، بہترین آواز اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی. مال دولت اللہ نے بہت عطا کیا تھا، لیکن اس نے بنو اسرائیل کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. مال کے نشے میں آ کر بنو اسرائیل پر ظلم کیا، اور فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر نگرانی، دیکھ بھال، واچ رکھنے کے لیے سردار بنایا تھا. تو اس نے اپنے عہدے کے اندر بنو اسرائیل کو ستایا، بنو اسرائیل کے اوپر ظلم کیے. اللہ نے اس کو خزانہ دیا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خزانہ اس کو مل گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت مالدار بن گیا تھا. تو مال بھی بہت، تورات کا بھی بڑا حافظ، پورے بنو اسرائیل کے اندر تورات کا بڑا حافظ یہی تھا. لیکن ظلم کیا، مال ملا، خزانے ملے، دولت ملی تو ظلم کرنے لگا، اور تکبر کی وجہ سے لمبے کپڑے پہننے لگا، نیچے زمین پر گھسٹتے رہے، ایسے کپڑے پہننے لگا. اللہ نے اتنی دولت دی تھی، اتنا مال دیا تھا کہ طاقت والے باڈی بلڈر مردوں کی ٹیم اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی، اٹھانے میں تکلیف ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ قارون اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا، اس کو پڑھ کر کے اس نے مالداری کی دعا کی تو وہ اتنا مالدار بن گیا.
یا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیمیا کیمسٹری کا علم تھا، نالج تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیمسٹری اور کیمیا 3 آدمی کو سکھایا. 1 پارٹ ایک حصہ حضرت یوشع ابن نون کو سکھایا، 1/3 حضرت یوشع کو، 2nd 3rd دوسرا تہائی کالب ابن یوکنا کو، اور تیسرا 1/3 1/3 قارون کو سکھلایا. یہ 3 آدمیوں کو 1/3 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیمسٹری کیمیا بنانے کا علم سکھا دیا، جس کے اندر پتھر سونا بن جاتا ہے، لوہا سونا بن جاتا ہے. قارون بڑا چبراک اور چالاک آدمی تھا، اس نے حضرت یوشع اور کالب ابن یوکنا کو دھوکہ دیا، اور ان کے پاس جو علم تھا، ایجوکیشن تھا، نالج تھا، وہ سیکھ لیا، اور پورا کیمسٹری کا علم، کیمیا کا علم اس کو حاصل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ مالدار بن گیا. تجارت بھی جانتا تھا، کھیتی کرنا بھی جانتا تھا، بہت سارے اسباب تھے مال دولت روپیہ پیسہ کمانے کے. اللہ نے اس کو بڑا خزانہ دیا تھا، اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا خزانہ کہ ان خزانوں کی اور چابی اتنی بڑی تعداد میں تھی کہ ایک طاقت والی مضبوط ٹیم بھی آسانی سے اٹھا نہیں سکے. حالانکہ چابی تو ایک دم ہلکی ہوتی ہے، کباڑ تجوری وزندار ہوا کرتا ہے، اور چابی ایک دم ہلکی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس اتنے کباڑ، اتنی تجوریاں اور اتنی ساری چابیاں کہ وہ چابی کو اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی ٹیم چاہیے. اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی. اب وہ اتراتا تھا، قارون اتراتا تھا. ہاں، انسان کو دنیا میں جلدی جلدی جو لذت جو مزہ مل جاوے، اس کی اوپر جو آدمی اتراوے اور خوش ہونے لگے، یہ آدمی بڑا ناکام ہے. فانی نعمت اس کے اوپر خوش ہوئے، خوش ہو کے اللہ کو بھول ہو جاوے، یہ ہیں اترانا. اور خوشی کو اپنا ذاتی کمال سمجھے، یہ ہو گیا اترانا. اس کو لوگوں نے سمجھایا کہ اترا مت، بہت اچھل کود مت کر. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تجھے جو کچھ دے رکھا ہے، اس سے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کر، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کیا کر، اور تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش مت کر. یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. سبحان اللہ. اس آیت کے اندر قارون کو نصیحت کی گئی، لیکن یہ نصیحت تمام مالداروں کے لیے ہے جن کو اپنے منی پاور، پیسوں کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے. ایسے تمام لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر بڑی نصیحت ہے. اللہ نے مال دیا تو اس کے ذریعے آخرت کما لے. صدقہ کر، خیرات کر، غریبوں کو دے، مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو دے، علماء طلباء کو دے، اللہ کے راستے میں دے.
اور مال کے ذریعے اپنی آخرت بنا لے، خدا کی بینک میں جمع کر لے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جو نعمتیں دی ہے اس سے خدا کی جنت کما لے، اور خدا کی جنت کما کر کے تو بہت بڑا فائدہ حاصل کر لے۔ تو اللہ مال دے وے تو اس مال کو اچھی جگہ خرچ کر کے جنت کما لے وے، یہ انسان کے لیے پہلی نصیحت۔ مالداروں کو دوسری نصیحت، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ مت بھول جا۔ دنیا کی عمر کتنی؟ 60-70 سال کی عمر۔ اس عمر میں جو نیک کام کرے گا وہی آخرت کے اندر تجھے کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں انسان کا حصہ کتنا؟ جتنی عمر، اتنی عمر کے اندر کھاوے پیوے پہنے اوڑے رہوے، اللہ کی بینک میں جمع کرا دے وے، بس یہی ہے تیرا حصہ، یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تندرستی، طاقت، جوانی، مالداری، اس کے ذریعے آخرت کو کماؤ، دنیا کے پیچھے برباد مت کرو۔ ایک انسان کا دنیا میں سے کتنا حصہ رہتا ہے؟ کفن کا کپڑا لے کر کے انسان جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا حصہ یعنی کفن کا کپڑا، بس اسی کو سوچے، اسی کو سوچے، اسی کو سوچے۔ اللہ نے تم کو دیا ہے، اس سے آخرت کی تیاری کرو، اور اپنی دنیاوی ضرورت کو بھی مت بھلاؤ۔ بعض مرتبہ انسان اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا صدقہ کرتا ہے کہ پھر خود محتاج ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صدقہ کرو، خیرات کرو، لیکن اپنا اور اپنا بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو، یہ بھی شریعت کی مبارک تعلیم ہے۔ تیسری نصیحت، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا کہ تجھے مال عطا فرمایا، اللہ نے دولت عطا فرمائی، تو تو بھی احسان کر، غریبوں کو دے، بیوی کو دے، بچوں کو دے، گھر والوں کو دے، ان کے اوپر احسان کر، اور اللہ کی زمین کے اوپر فساد مت کر۔ شرک کرنا بڑا فساد، کفر کرنا بڑا فساد، اللہ کی نافرمانی کرنا بڑا فساد، حضرت موسیٰ اور نبیوں کی مخالفت کرنا بڑا فساد، اور اللہ کی نافرمانی کے اوپر تو فساد مت کر، برے اعمال مت کر۔ ارے اے مالدارو، اللہ نے مال دیا ہے تو عیاشی مت کرو، اللہ نے مال دیا ہے تو فساد مت کرو، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی مت کرو، گناہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ کتنی پیاری نصیحت کی گئی۔ مال دولت کے ذریعے غریبوں کو اور نیک کاموں میں خرچ کر کے جنت کماؤ، دنیا کے اندر سے اپنا حصہ مت بھولو، لوگوں پر احسان کرو، گناہ کے ذریعے زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ غرض یہ کہ انسان اپنی دنیا کی ضرورت پوری کرے، کھاوے پیوے پہنے اوڑے رہوے گھومے پھرے، اسراف نہ کرے۔ دنیا میں کتنی عمر ہے وہ سوچو، اس سے آخرت کے اعمال کرو۔ حدیث میں آتا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے، مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی آنے سے پہلے، ارے زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔
5 چیزوں کی قدر کر لو، جوانی، تندرستی، مالداری، فرصت، زندگی، کبھی ہاتھ سے نکل جاوے قدر کر لو. اس کو نصیحت کر رہے ہیں. تو قارون کیا جواب دے رہا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وہ قارون کہنے لگا مجھے یہ سب کچھ میرے پاس جو علم یعنی ذاتی ہنر ہے اس کی وجہ سے ملا ہے. کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پچھلی قوموں میں سے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو طاقت اور مال جمع کرنے میں یا افراد کے زیادہ ہونے میں قارون سے بھی زیادہ بڑے ہوئے تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق پوچھا بھی نہیں جائے گا. اب قارون کو لوگ نصیحت کر رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ وہ تورات کا حافظ تھا، تورات کا عالم تھا، اسی لیے کہنے لگے کہ یہ جو میرا مال ہے نا، یہ میرے علم، میرے نالج، میرے ایجوکیشن کی وجہ سے مجھے ملا ہے. اپنا ذاتی کمال سمجھنے لگا. کمانے کا طریقہ میں جانتا ہوں، پیسے دولت جمع کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے یہ مال مل گیا ہے. کہنے لگا کہ یہ مال میری لیاقت، قابلیت، میری علمی مہارت، میرے نالج، میرے ایجوکیشن، میرے ایکسپیرنس، میری پلاننگ، میری تدبیر کی وجہ سے ملا ہے. آج لوگ دنیا میں یہی بات بولتے ہیں، جو دنیا میں بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، روشن خیال سمجھے جاتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو جو کچھ ملا ہے ہمارے ایجوکیشن کی وجہ سے ملا ہے. اللہ نے اس آیت میں تردید کر دی. قارون تورات کا حافظ، کیمیا کیمسٹری کا علم جانتا ہے، اور جو ہے اس کو کھیتی کرنا بھی آتا تھا، فارمنگ بھی جانتا تھا، بزنس اور تجارت بھی جانتا تھا. تو کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ مال ملا ہے میری عقل، ہوشیاری، میری چالاکی، میری پلاننگ، میری تدبیر کی وجہ سے ملا ہے، اس میں اللہ کا کوئی احسان ہی نہیں ہے. یہ کہنے لگا. ارے انسان تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے. اللہ مال دے وے، دولت دے وے، عزت دے وے، عہدہ دے وے، پیسے دے وے، سونا دے وے، چاندی دے وے، پراپرٹی دے وے، تو اس کو اللہ کا فضل و کرم سمجھو، اللہ کا فضل و کرم سمجھو. یہ مت سمجھو کہ یہ میرا کمال ہے. جو انسان اپنے اوپر غرور، تکبر کرتا ہے، اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں ہے. یاد رکھو، معتبر علم وہ ہیں جس سے دنیا مطلوب نہ ہو. صحیح علم وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. ارے یہ علم، نالج، شکشن، عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی. اللہ اکبر. قارون کو یہ سوچنا چاہیے، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے ہوشیار لوگ آئے، بڑے بڑے عقل مند لوگ آئے، بڑے بڑے طاقت والے لوگ آئے، جن کے پاس حکومت تھی، بادشاہت تھی، سرداری تھی، طاقت تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے ان کو دنیا میں ہلاک کر دیا. اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے تو اللہ کو ان کے گناہ ایک ایک کر کے معلوم ہے، فرشتوں نے لکھا ہوا ہے، اسی لیے ان کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں.
سیدھا ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاں، ڈانٹنے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، ان کے گناہ اتنے کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے گناہ کی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تحقیق کے لیے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو ان کے سارے گناہ پہلے سے معلوم ہے، اسی لیے ان کو پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سیدھا ان کو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب میں پکڑ لیا جائے گا، خدا کی طرف سے عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ دیکھو بھائی، قارون بولا تھا نا، میرا مال میری دولت میرے علم اور ہنر کی وجہ سے ہیں، تو اللہ تعالی کے احسان کو بھول گیا۔ اللہ نے پچھلی امت کے بڑے بڑے مالداروں کی یاد دلائی، پچھلی امت میں بھی بڑے بڑے مالدار گزرے، لیکن جب وہ مالداروں نے نافرمانی کی، اللہ نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا۔ یاد رکھو، یہ قصہ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے۔ قارون جیسے مت بنو، مال ملے دولت ملے اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج کے زمانے کے اندر بہت سارے انسان ہیں کہ اللہ مال دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کی نادانی ہے۔ اللہ کا انعام سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تندرستی دے وے، عہدہ دے وے، کرسی دے وے، عزت دے وے، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنا کمال مت سمجھو، خدا کو مت بھولو۔ جو بھی اللہ کو بھولا وہ برباد ہو گیا، یاد رکھو۔ یہ قارون کا قصہ کوئی کہانی تھوڑی سنائی جا رہی ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ کو یاد رکھو، مالک کو یاد رکھو، دینے والے کو یاد رکھو۔ آدمی یوں سوچے کہ یہ میرے پلاننگ کی وجہ سے مال ملا، برابر؟ تو پلاننگ کرنے کی عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اللہ چاہتے تو تجھے گانڈا بنا دیتے، کوئی پلاننگ بھی نہیں کر سکتا تھا تو۔ کس نے عقل دی؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ اللہ نے عقل دی۔ تجھے ہوشیار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ چاہتے تو تجھے پاگل بیوقوف بنا ڈالتے، 100 کے 10 کرتا۔ یہ 10 کے 100 بنانے کی عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ تو انسان اتراوے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے، اللہ کا احسان ماننے والا بنے۔ کبھی بھی عقل، ہوشیاری، چالاکی، اپنا کمال مت سمجھو، اللہ کا فضل و کرم سمجھو۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی توفیق اور سمجھ عطا فرماوے، غلط اترانے سے اللہ ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ اپنے عذاب سے دنیا اور آخرت میں میری آپ کی حفاظت فرماوے۔